ہمارے نوے امام امام محمد تقی علیہ الصلاۃ والسلام بعض پولیٹیکل ریزن ایسے ہوئے کہ مامون رشید کو مجبوراً اپنی بیٹی کی شادی نوے امام سے کرنا پڑی. اس کے اوپر ایک تہمت نہیں، ایک ایلیگیشن لگا، ایلیگیشن بھی نہیں کہیں گے، ٹروتھ فیکٹ، کہ اس نے آٹھویں امام کو زہر دے کے شہید کیا. اب وہ یہ صفائی پیش کرنا چاہتا ہے کہ نہیں، میرا اس خاندان سے کوئی جھگڑا اور اختلاف نہیں ہے. چنانچہ اس نے نوے امام کو بلا کے اپنی بیٹی کی شادی کی. اس کے اندر ایک تو اس کا یہ مقصد تھا کہ لوگ کہیں کہ بھئی اگر یہ ان کا دشمن ہوتا آٹھویں کا تو ان کے بیٹے کو اپنا داماد کیوں بناتا، اگرچہ اس کے اندر اور بھی کئی مقاصد تھے. بہت ہی مختصر دو باتیں کہہ دوں، اس لیے کہ عموماً ان معصومین کے حالات ہمارے یہاں بیان نہیں ہوتے. بہت چھوٹی سی دو بات. پہلی بات تو میرا وہ موضوع ہے جس پر شاید میں 12 محرم کی مجلس میں تھوڑی گفتگو کروں، شاید وہ یہ مامون کے پاس اور اس زمانے کے ہر ظالم حکمران کے پاس بڑی اچھی کیلکولیشن تھی کہ 12واں امام کب آئے. بڑی کیلکولیشن. 8 امام گزر گئے، یہ 9واں پورا حساب کتاب ہے کہ یہ 9 کا مطلب ہے کہ 10 11 پھر 12 آ گئے. جو چوتھے امام کے زمانے میں ظالم حاکم تھا اس کو چوتھے امام سے تو عداوت ہے، 12ویں کے بارے میں ابھی سوچ بھی نہیں رہا. رے یہ تو چوتھے 12 تو بہت دور. چھٹے امام والے کو جو عداوت ہے چھٹے سے ہے، 12ویں کی بھی سے ڈرتا ہے، لیکن سوچا ہے 12واں تو بہت دور. وہ پتا نہیں ہمارا پوتا دیکھے گا کہ پر پوتا دیکھے گا، ہم سے کیا تعلق. جب 9 تک بات پہنچ گئی، وہی تو بہت قریب آ گیا ظہور امام کا زمانہ. ظالموں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ 12ویں کی ولادت کے بعد بھی ظاہر ہوتے ہوتے اتنا عرصہ لگے گا. وہ تو سمجھ رہے تھے ادھر 12ویں کی امامت شروع ہوگی، ادھر وہ اپنا جہاد شروع کر دے گا. ان کے ذہن میں یہی خیال تھا، بلکہ بہت سے مومنین بھی یہ سمجھ رہے تھے 11ویں تک تو ہمارے لیے زحمت و پریشانی. 12واں آ گیا، جس دن آ گیا یعنی جس دن اس کی امامت شروع ہوئی ہمارے مسئلے حل. تو خیر وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن 9 امام سے اپنی بیٹی کی شادی کا دوسرا مقصد، یہ جو لوگ کام کرتے ہیں ملٹی پرپز یا ملٹی ٹاسک، بہت ساری ان کی نیتیں ہوتی ہیں. وہ یہ کہ جب میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا تو اب جو ان کی اولاد ہوگی، بہرحال میں تو اس کا نانا ہوں گا نا، نانا کا تو بہت احترام کیا جاتا. تو اب یہ ہے کہ وہ اگر امام جو آئے گا بھی میری نسل میں، وہ سب کو مارے گا، مجھے کیوں میرے اوپر کیوں ہاتھ اٹھائے گا، میں تو اس کا باپ ہوں. 2 دن پہلے مجلس میں آیا کہ لفظ والدین میں دادا دادی اور نانا نانی بھی آتے ہیں. آج جب والدین اپنی دھونس کما کے اولاد سے حرام کروا لیتے ہیں، شادی کے موقع پہ سونے کی انگوٹھی پہننا ہے، داڑھی منڈوانا ہے، جوان بچی کو بے حجاب نکلنا ہے، ماں پریشر ڈال رہی، دادا دادی پریشر ڈال رہے ہیں. بیٹا ہم تو کب سے اس دن کے لیے جی رہے تھے. کس دن کے لیے؟ مقصد ہوتا ہے تمہارا صحرا دیکھنے کے لیے، لیکن اس کے اندر پیغام ہے تمہیں حرام کام کرتے دیکھنے کے لیے. یہی مطلب ہوا جب وہ حرام کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ وہی والی بات تھی جو کل یہاں پہ بات رکی کہ ولایت کا اصل امتحان سوشل گیدرنگ، شادی اور برتھ ڈے پارٹیوں میں ہوتا. لیکن دیکھیے بس وقت پورا ہو گیا ہے اور آج شب عاشور ہے. آپ کو کئی جگہ مجلسوں میں جانا، مجھے بھی کئی مجلسیں پڑھنا، کل کا سارا دن رونے کا، تو بات میں ختم کر رہا ہوں. اور وہ یہ کہ دوسرا مقصد یہ تھا کہ پیدا ہونے والا امام، اس کے باپ کا سلسلہ تو رسول سے چل رہا ہے، ماں کا سلسلہ تو میں اپنے خاندان سے جوڑ سکتا ہوں. اور تیسرا مقصد جس کی وجہ سے پھر امام کا لقب تقی بنا، وہ تیسرا بھی ایک مقصد تھا کہ بھائی ان کے باپ کو میں اپنے محل میں لے کے آیا، اس وقت وہ تقریباً 50 سال کے تھے. اب یہ لوگ کوئی محب اہل بیت کو تھوڑی ہے کہ عقیدے سے سوچیں، وہ تو اپنے اسٹائل سے سوچ رہے ہیں. وہ تو میرے محل میں آئے، ان میں تو کوئی چینج نہیں آیا کیونکہ ساری زندگی ان کی گزر گئی. یہ 8 سال 9 سال کا بچہ، اسے محل میں لے کے آؤ، شہزادی سے شادی کرو، اپنے سائے میں پروان چڑھاؤ، چاروں طرف شرابیں پی جا رہی ہوں، چاروں طرف گانے ہوں، چاروں طرف بے پردگی ہو، چاروں طرف میوزک کی گیدرنگ ہو، چاروں طرف میری میکنگ ہو، تو 9 سال کا بچہ تو جس رنگ میں رنگو اس رنگ میں رنگ جاتا. یہ تو اپنے دماغ سے سوچ رہے ہیں نا، اپنے حساب سے. 9 امام کی 9 سال کی ایج بہت اہم سبب بنی کہ مامون اپنی بیٹی کی شادی کرے. تو یہ 3 تو بڑے اس کے اہم مقاصد تھے
یہ وہ باقی معصومین ہیں جن کا ہم ذکر بھی عام طور پہ نہیں کرتے. اتنے ڈیپتھ میں کون جاتا. تو بہرحال اس نے شادی کی. پہلا مقصد کہ میرے اوپر یہ الزام دھل جائے کہ میں نے ان کے باپ کو شہید کیا. نمبر 2 آنے والا امام جو سارے ظالموں کا خاتمہ کرے گا. اس کو تو پتا ہے نا کہ میں ظالم ہوں. ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ. سورہ قیامت کی آیت ہے جو سورہ دہر سے پہلے والا سورہ. ہر آدمی اپنے آپ کو جانتا ہے کہ آپ پبلک کے سامنے ایکسکیوز کرتا رہے. اس کو تو پتا ہے میں ظالم ہوں اور وہ آنے والا ظالم, لیکن میں تو خود اس کا نانا ہوں گا, مجھ سے کیا کہے گا. بہت سارے مومنین بھی یہی سوچتے کہ وہ آئیں گے امام, سارے گناہگاروں کو ختم کریں گے, ہم گناہ کریں گے, ہم سے کیا کہیں گے, ہم تو ہیں ان کے ماننے والے. وہ تو نانا بن کے سوچ رہا ہے تو پھر بھی اس کو کچھ رعایت دینے کو دل چاہتا. وہ بھی یہی سوچ رہا ہے کہ سب کو برا بھلا, سب کو قتل کریں گے, مجھے کیا کریں, میں تو ان کا اپنا ہوں. اور تیسرا مقصد یہ تھا کہ 9 سال کے بچے کو جس ماحول میں لا کے رنگو. 50 سال کا بزرگ کہیں پہ جائے گا چینج ہونا مشکل. اگرچہ ٹورنٹو میں تو میں نے ان کو بھی چینج ہوتے دیکھا, لیکن خیر وہ ایک الگ ٹریجڈی.